اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین الذین بذلوا مہجہم دون الحسین علیہ السلام۔ قابل عزت و احترام سامعین و ناظرین، بارگاہ امیر المومنین علیہ السلام سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ قافلہ حسینی مدینہ سے مدینہ تک کا سفر، اس حوالے سے مسلسل گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ درس نمبر 93 گزشتہ درس میں بیان ہوا تھا جناب عابس ابن ابی شبیب شاکری کی شہادت کے حوالے سے اور ان کی بہادری کے حوالے سے بیان ہوا تھا، اور ان کے غلام جناب شوذب کے حوالے سے بھی بیان ہوا تھا۔ جناب شوذب اور جناب عابس دونوں وہ شخصیت ہیں جن کو یہ شرف ملا کہ زیارت ناہیہ میں ان پہ سلام آیا۔ جناب شوذب پہ پہلے سلام آیا ہے، غلام پہ، اس کے بعد ان کے آقا پہ سلام آیا۔ اس درس میں ہم ذکر کریں گے چند اور باوفا اصحاب امام حسین علیہ السلام کا۔ ان اصحاب میں جنہوں نے سید الشہداء کی بارگاہ میں نذرانہ شہادت پیش کی اور ہمیشہ کے لیے سعادت کی زندگی کما لی، اپنے حصے میں لے لی اور سید الشہداء کا جواد حاصل کر لیا۔ ان اصحاب میں دو اور بھائی ہیں، کچھ بھائیوں کا ذکر ہم نے پہلے کیا تھا، دو اور بھائی ہیں جو انصاری قبیلے سے ہیں۔ یہ دو بھائی کون ہیں؟ یہ سعد ابن حرث الانصاری العجلانی، یہ بھی کہا جاتا ہے، رضی اللہ عنہ، اور ان کے بھائی ابو الحتوف ابن حرث الانصاری۔ سعد اور ابو الحتوف اصل نام یہ ہے، قبیلہ انصاری العجلانی ان کے اجداد کے القاب چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ کانا قد التحق بالامام الحسین علیہ السلام فی یوم عاشوراء۔ عجیب سعادت پائی ہے ان لوگوں نے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں نہیں تھے۔ ہم نے بہت سارے اصحاب کا ذکر کیا، کوئی مکہ سے امام کے ساتھ آیا تھا، کوئی مدینے سے آیا تھا، کوئی راستے میں ملا، جس طریقے سے اور آنے والے دروس میں بھی انشاءاللہ بیان ہوگا، کوئی کربلا پہنچا ہے کوفے سے۔ مگر یہ کون لوگ تھے؟ یہ دو بھائی وہ تھے جو جب کوفہ سے چلے تھے تو ایسے لشکر کے ساتھ تھے کہ جو جہنمی لشکر تھا۔ یعنی کیا مطلب؟ عمر سعد کے لشکر میں تھے۔ کربلا میں آنے کے بعد بھی عمر سعد کے لشکر میں تھے، مگر انہوں نے جب دیکھا کہ عمر سعد کے لشکر میں ہے، دیکھا سید الشہداء کے اصحاب شہید ہو رہے ہیں، مظلومیت امام حسین علیہ السلام کو دیکھا، معرفت امام حسین علیہ السلام ہوئی جس طرح حر کو معرفت ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ سید الشہداء نے جب صدا بلند کی تھی، الا ناصر فینصرنا، کیا ہے کوئی مددگار جو ہماری مدد کو آئے؟ یہ جملہ ایسا ہی نہیں تھا سید الشہداء کا، اس جملے کے اثرات تھے۔ کچھ لوگوں کو جہنم کے دہانے سے جنت کی طرف بلانا مقصود تھا اور یہ مقصد پورا ہوا۔ حر جیسے اور بھی بہت سارے احباب و اصحاب و شہداء کربلا معلی کی سرزمین پہ شہید ہوئے جو جہنم سے جنت کی طرف آئے ہیں اور ابدی سعادت انہوں نے خریدی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ انہی میں سے یہ دو اشخاص تھے۔ جب انہوں نے یہ صدا سنی اور اس کے بعد فَسَمِعَتْهُ النِّسَاءُ وَالْأَطْفَالُ فَتَصَارَخْنَا، جب سید الشہداء کی آواز بیویوں نے سنی، بچوں نے سنی، آہو بکا شروع کیا۔ جب آہو بکا بچوں کا سنا، العطش کی صدائیں انہوں نے بھی سنی ہیں، تو اس وقت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں آ کے مل گئے ہیں، جبکہ بہت کم لوگ رہ گئے تھے۔ اب یہاں پہ دو چیزیں ہیں، توجہ کیجیے گا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ صدا جب بلند کی تھی پہلے حملے کے بعد، جب آدھے سے زیادہ اصحاب شہید ہو چکے تھے، اس وقت یہ آئے تھے، یہ بھی امکان ہے کیونکہ اس وقت بھی امام نے صدا بلند کی تھی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ امام علیہ السلام نے تمام اصحاب کی شہادت کے بعد یہ صدا بلند کی ہو، حجت تمام کرنے کے لیے۔ اس وقت یہ لوگ امام کے لشکر میں شامل ہوئے، مگر ایک جملے سے ظاہر ہو رہا ہے، ایک جملے سے، وہ یہ جملہ کہ جب بیویوں نے صدائیں سنی، بچوں نے صدائیں سنی تو بآواز بلند آہو بکا کرنا شروع کیا۔ اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ آخری وقت میں آ کے یہ امام حسین علیہ السلام سے ملے ہیں، لشکر حسینی میں آئے ہیں یہ لوگ، اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہوئے اور آگے بڑھ کے انہوں نے جنگ کی، امام علیہ السلام سے اجازت لی ہے، توبہ کی ہے۔ یہ لوگ وہ ہیں کہ امام علیہ السلام کے رکاب میں شہید ہوئے۔
ان دو انصاری بھائیوں کے علاوہ کہ جو عمر سعد کے لشکر میں آئے تھے، سید الشہداء کے لشکر میں شامل ہو گئے، عاشور کے دن 3 اور لوگ تھے کہ جو جوہنی قبیلے کے تھے، الجوہنی، جیم ہا نون، یہ جوہنی قبیلے کے تھے جو سید الشہداء کے لشکر میں شامل ہوئے اور ہمیشہ کی سعادت کے مستحق قرار پائے۔ کون کون تھے؟ میں نام ذکر کر رہا ہوں، توجہ کیجیے گا۔ مجمع یا مجمع ابن زیاد ایک، مجمع ابن زیاد ابن عمر الجوہنی رضی اللہ عنہ دوسرے، عباد ابن المہاجر الجوہنی، عقبہ ابن سلط الجوہنی۔ یہ 3 نام میں نے کیوں ذکر کیے؟ کیونکہ جو پہلا نام ہے جناب مجمع عباد اور عقبہ، عین قاف بے، مجمع یا مجمع یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں بعض اہل سیر اور تاریخ دانوں نے لکھا کہ یہ اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ میں سے شمار کیے جاتے ہیں، نبی کے اصحاب تھے یہ۔ اور یہ بات ذکر کی ہے، تنقیح المقال میں ذکر کی ہے کہ یہ اصحاب نبی میں سے تھے، بدر اور احد میں شرکت کی ہے انہوں نے۔ اس طریقے کی بھی گفتگو بہرحال ان کے حوالے سے کی گئی ہے۔ خلاصہ یہ کہ ایک کنواں تھا جس کے نزدیک یہ پہنچے یہ 3 لوگ، اور وہاں سید الشہداء کا قافلہ ٹھہرا ہوا تھا امام حسین علیہ السلام سے، وہاں آ کے ملاقات کی ہے، وَلَازَمُوهُ، اور امام کے ساتھ ہمیشہ رہے، ہر منزل پہ رہے، ہر مشکل جو لشکر حسینی پہ آئی انہوں نے بھی وہ مشکل جھیلی ہے۔ جب وہاں سے تیر چلائے گئے تو یہ بھی زخمی ہوئے ہیں۔ یہ 3 لوگ جوہنی قبیلے کے تھے۔ فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ الْعَاشِرِ قَاتَلُوا بَيْنَ يَدَيْ الحسین علیہ السلام حتیٰ قُتِلُوا رضوان اللہ تعالی علیہم، مسلسل سید الشہداء کے ساتھ رہے یہاں تک کہ عاشور کے دن امام علیہ السلام کے آگے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور ہمیشہ کی سعادت کے مستحق قرار پائے۔ مقتل یزید ابن ثبیت، یزید ابن ثبیت کون ہے؟ فے بے یہ توئے کے ساتھ بھی ذکر ہوا ہے، طا کے ساتھ، اور فے بے یہ تے کے ساتھ بھی ذکر ہوا ہے، دونوں۔ یہ عظیم المرتبہ شخصیت ہے، ان کا ذکر گزشتہ دروس میں ذکر ہو چکا ہے۔ اس وقت کہ جب امام علیہ السلام نے مکے سے نکلنے کا ارادہ کیا تھا اس وقت بھی ان کا ذکر ہو چکا ہے۔ یہ کون شخصیت ہے؟ میں تھوڑا سا اور بیک گراؤنڈ بیان کر دوں۔ یزید ابن ثبیت، کیونکہ ان پہ سلام آیا ہے زیارت ناحیہ مقدسہ میں۔ یزید ابن ثبیت ادہم ابن امیہ، ادہم ابن امیہ نبی کے اصحاب میں شمار ہوتے ہیں۔ یزید ابن ثبیت تھے، یہ نبی کے اصحاب میں شمار نہیں ہوتے لیکن بصرہ میں رہا کرتے تھے یہ، اور تیسرا ان کا بیٹا عبداللہ اور دوسرا بیٹا عبید اللہ۔ ان 4 ہستیوں کے حوالے سے زیارت ناحیہ مقدسہ میں ان پہ سلام آیا ہے۔ یہ لوگ بصرہ سے بڑی مشکلات طے کر کے سید الشہداء کی بارگاہ میں پہنچے تھے۔ ان میں سے ایک یزید ابن ثبیت تھے۔ میں زیارت ناحیہ کا جملہ اگر ذکر کر دوں، زیارت ناحیہ میں آئے السلام علی یزید ابن ثبیت القیسی یا الانصاری، السلام علی عبداللہ و عبید اللہ، سلام ہو عبداللہ اور عبید اللہ پر۔ کون تھے یہ عبداللہ اور عبید اللہ؟ ابنی یزید ابن ثبیت، جناب یزید ابن ثبیت کے دونوں بیٹے تھے جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہوئے، خود بھی شہید ہوئے، اپنے بیٹوں کو بھی سید الشہداء کی بارگاہ میں نذرانہ شہادت پیش کرنے کے لیے لے کے آئے تھے جناب یزید ابن ثبیت۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ اپنے بیٹوں کے ساتھ شہید ہوئے۔ حملہ اولیٰ میں بعض تاریخ میں لکھا، پہلے حملہ جب ہوا تھا جس کے ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں کہ کیا کیفیت تھی اس کی، اس میں یہ شہید ہوئے، اور بعض احباب نے لکھا نہیں اس میں زخمی ہوئے تھے، بعد میں جا کے مبارزت کی ہے اور اس کے بعد جنگ کی ہے انہوں نے مسلسل، اور امام علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانہ شہادت پیش کیا، یہاں تک کہ ان کے دونوں بیٹے بھی ان کے ساتھ ساتھ شہید ہوئے۔ میں ذکر کر دوں ایک اور شخصیت کا، رافع ابن عبداللہ۔ یہ کون ہیں؟ جناب مسلم الاسدی، جناب مسلم یہ کون ہیں؟ ازدی قبیلے کے مسلم ابن کثیر ان کا نام ہے۔ ان کے غلام ہیں، عجیب لوگ ہیں، غلاموں نے یہ سعادت پالی کہ سید شباب اہل الجنہ کے ساتھ جنت میں ہمیشہ کے لیے جگہ پالی۔ یہ غلام ہیں کس کے؟ مسلم ابن کثیر کے، رافع ابن عبداللہ ان کا نام ہے۔
امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے تھے، اپنے آقا کے ساتھ آئے تھے، مسلم ابن کثیر کے ساتھ آئے تھے، کوفہ سے آئے تھے یہ۔ امام علیہ السلام تک کربلا میں پہنچے ہیں، بڑی مشکلات سے پہنچے ہیں، یہ بات ذہن میں رہے کہ کوفہ سے جب کوئی آتا تھا بہت مشکلات طے کر کے امام حسین علیہ السلام تک پہنچتا تھا، کیونکہ ابن زیاد ملعون کے ساتھی جگہ جگہ پھیلے ہوئے تھے، جاسوسی میں تھے، اور کتنے لوگ ایسے تھے جو سید الشہداء تک پہنچنا چاہتے تھے مگر راہ میں قتل کر دیے گئے۔ ان میں سے بہت سارے احباب جن کا ذکر تاریخ میں ذکر ہوا، مگر یہ دو لوگ رافع ابن عبداللہ اور مسلم الازدی، مسلم ابن کثیر، یہ وہ لوگ ہیں جو سید الشہداء تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ کوفہ سے نکلے تھے، کربلا معلیٰ پہنچے ہیں۔ وَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الْعَاشِرُ نَشَبَ الْقِتَالُ قُتِلَ مسلم ابن کثیر فی الحملہ الاولیٰ، پہلے حملے میں جناب مسلم ابن کثیر جنگ کرتے کرتے شہید ہو گئے، جب حملہ ہر طرف سے ہو گیا تھا، جس میں امام علیہ السلام کے تقریباً 50 سے زیادہ اصحاب شہید ہو چکے تھے، اس میں مسلم ابن کثیر بھی شہید ہو چکے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ جب وہ شہید ہو چکے تھے، ان کے غلام زخمی تھے، سید الشہداء کی بارگاہ میں آئے، نماز ظہر کے بعد کی بات ہو رہی ہے، نماز ظہر کے بعد سید الشہداء کی بارگاہ میں آئے اور کہا مولا میں بھی اپنے آقا کی طرح آپ پر اپنی جان نثار کرنا چاہتا ہوں۔ اجازت ملی اور جا کے امام علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ مسلسل جنگ کرتے رہے یہاں تک کہ شہادت کا شرف پایا۔ اور بھی اصحاب سید الشہداء میں وہ عظیم المرتبہ شخصیت ہیں کہ جن کی شخصیات مجہول ہے، ہم ہرگز تمام کا ذکر مکمل طریقے سے نہیں کر سکیں گے، مگر اشارہ کریں گے، اور یہ بات آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں ہونا چاہیے کہ بہت سارے ایسے اصحاب ہیں جن کا ذکر مجہول ہے، جن کے ذکر اور جن کے حوالے سے پڑھنے کے لیے ہمیں تاریخ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ پروردگار سید الشہداء کے اصحاب جس طریقے سے باوفا تھے، ہمیں بھی اپنے وقت کے امام کے باوفا اصحاب میں شمار فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔